بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کھانا وقت پر کھاؤ، جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھاؤ۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل میں پکا کر کھائیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پئیں ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسر ہوں تو ان میں افاقہ ہوتا ہے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بد ہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر تیل روزانہ لگا لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والے چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ روزانہ لیموں پانی استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کولی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکثیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پر لگاؤ۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ دودھ اور لیموں کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت قہوہ پیا کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ چاول کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ کو منہ پر لگاؤ، منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن میں شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے بھی ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بالائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار پکا کر کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کر چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور پیٹ کے امراض میں بھی شفا یا علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد رہتا ہو تو وہ سورہ کوثر 7 مرتبہ بوضو پڑھ کر مریض پر دم کرے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔
ادرک کی چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آلو بخارے کے 5 دانے ایک کپ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنائیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں اور اس کے بعد سر دھویں۔ بال اگنے لگیں گے اور اگر جسم پر خارش ہو تو یہی عمل دہرائیں۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی اور آپ کے مسوڑھے بھی صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سے پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہوتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیا جائے تو آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ جس شخص نے صبح کے وقت شہد استعمال کیا اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ پیشاب کی مرض ہو تو جاویتری اور شکر ہم وزن باریک سفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن استعمال کریں، اس پریشان کن مرض سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہا لیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے اجتناب کریں۔ گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ تمہاری بات دوسرے پوری طرح سے سمجھ جائیں۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو اور جوتے پہننے سے قبل انہیں جھاڑ لیا کرو۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ بے شک نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے۔ نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو اور اندھیرے میں مت کھانا کھایا کرو۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بہت تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کریں، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ ناظرین، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو،
زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں صبر۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہوتی ہے۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ کیلا زیادہ کھائیں، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہتی ہیں۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور ہلکا سا نمک بھی شامل کر کے پی لیں۔ کسوری میتھی کے بیج پیس کر پاؤڈر بنا لیں، یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور بد ہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی جوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ناظرین، انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کو ختم کرتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ شخص آم کھائے، دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دیتا ہے
اور جسمانی قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔ روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے: وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ قوی کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کریں۔ بھونی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے روزانہ 21 بادام کھا لیا کرے۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کو کھا لیا کریں۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بد ہضمی ٹھیک ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد از نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔